بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم ظاہر اور نص کی کچھ مثالیں سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ صيغ الكلام لبيان العدد وقد علم الاطلاق والإجازة بنفس السماع فصار ذلك ظاهرا في حق الإطلاق نصا في بيان العدد وكذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة نص في حكم من لم يسمى لها المهر وظاهر في استبداد الزوج بالطلاق وإشارة إلى أن النكاح بدون ذكر المهر يصح وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه أتق عليه نص في استحقاق العتق للقريب وظاهر في ثبوت الملك له۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ کلام کو چلایا گیا ہے تعداد بیان کرنے کے لیے، اور اسی سے معلوم ہو چکا ہے اجازت اور نفس سماع سے ہی، تو یہ ہو جائے گا ظاہر اجازت کے حق میں اور نص ہوگا عدد کے بیان میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ، یہ نص ہے ایسی عورت کے حکم میں جس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے خاوند کے مستقل ہونے کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نکاح بغیر مہر کے ذکر کے بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک بن گیا تو اس پر آزاد ہو جائے گا، یہ نص ہے آزادی کے مستحق ہونے کے بارے میں قریبی شخص کے لیے، اور ظاہر ہے ملکیت کے ثابت ہونے کے بارے میں اس کے لیے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو پہلا سبق ہے، پہلے سبق کے اندر ہم نے ظاہر کی تعریف پڑھ لی، نص کی تعریف پڑھ لی، اور ایک مثال سے بھی ان دونوں کو سمجھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر بھی کل 3 مثالیں ہیں جن سے ظاہر اور نص کی مزید وضاحت حاصل ہو جائے گی۔ چلتے ہیں پہلی مثال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں عورتیں 2 3 اور 4 اب دیکھیں یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں سے نکاح کرنے کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، لوگ جتنی عورتوں سے چاہتے تھے نکاح کر لیا کرتے تھے، لہذا یہ والی جو آیت ہے وہ منکوحہ عورتوں کی تعداد کے بارے میں بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ تم صرف اور صرف 2 یا 3 یا آخری اور لاسٹ لمٹ یہ ہے کہ تم 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو جو نکاح کی تعداد ہے 4 عورتیں، یہ بیان کرنے کے لیے یہ والی آیت کو لایا گیا ہے، اس آیت کو چلایا گیا ہے، تو تعداد بیان کرنے کے حق میں یہ والی آیت نص ہے۔ لیکن اس میں آپ ایک چیز اور بھی سمجھیں کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے فَانكِحُوا، تم نکاح کرو، تو اس سے نکاح کی حلت اور نکاح کا جواز بھی ثابت ہو رہا ہے، اور نکاح کی حلت اور نکاح کا جواز آیت کے ظاہر سے ہی ثابت ہو رہا ہے، اس میں کسی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ نکاح کے جواز کے بارے میں یہ والی آیت ظاہر ہے، اور نکاح کی تعداد کے بارے میں یہ والی آیت نص ہے، اسی مقصد کے لیے اس آیت کو لایا گیا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں سیق الکلام، کلام کو چلایا گیا ہے تعداد بیان کرنے کے لیے، وقد علم، اور اس سے اطلاق مطلق ہونا، اجازت ہونا، بات ایک ہی ہے اجازت اور اطلاق کی، اور اسی سے اجازت بھی معلوم ہو رہی ہے نکاح کی محض سننے سے ہی، لہذا یہ ظاہر ہوگا حق اطلاق میں۔ اطلاق کا مطلب نکاح کے جائز ہونے کے حق میں یہ والی آیت ظاہر ہے، اور نص ہے کہ اس کے اندر نکاح کی تعداد کے بیان میں کہ تم 4 عورتوں کے ساتھ ہی نکاح کر سکتے ہو، تم اس سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اب دوسری مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو چھوا نہیں ہے اور تم نے ان کے لیے فریضہ یعنی حق مہر مقرر نہیں کیا ہے۔ دیکھیں دوسری مثال حضرت لے کر آئے ہیں ظاہر اور نص کی، جس سے ظاہر کا بھی اس بات ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے نص کا بھی اس بات ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آیت کس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ آیت اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس عورت سے نکاح کرتے وقت حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور اس عورت سے جماع یعنی وطی بھی نہیں کی گئی تھی۔ ایسی عورت کو اگر طلاق دیں تو ایسی عورت کو مہر نہیں ملے گا، نفقہ بھی نہیں ملے گا، البتہ یہ ہے کہ خاوند پر صرف متع واجب ہوگا۔ متع کا مطلب یہ ہے کہ خاوند کو 3 کپڑے دینے پڑیں گے، 1 چادر، 1 قمیض اور 1 اوڑھنی۔ یہ والی آیت اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ خاوند طلاق دینے میں مستقل ہے، وہ بیوی کا یا کسی اور کا محتاج نہیں ہے، خاوند جب چاہے وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں نا فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو، تو طلاق کی نسبت مرد کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو یہ والی آیت سے بغیر کسی غور و فکر کیے کلام کے ظاہر سے ہی یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے
کہ خاوند کو طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔ باقی یہ کہ آیت کو لایا کیوں گیا ہے، آیت کو چلایا کیوں گیا ہے، تو دیکھیں یہ آیت اس عورت کے حق میں نص ہے جس سے نکاح کرتے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور اس سے وطی بھی نہیں کی گئی تھی، ایسی عورت کو طلاق دینے کے جواز کے بارے میں اور ایسی عورت کے مہر کے مقرر نہ ہونے کے بارے میں اور متع کے حقدار ہونے کے بارے میں یہ والی آیت نص ہے کہ آیت کو اسی مقصد کے لیے لایا اور چلایا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے جو کہ حضرت نے فرمایا کہ آیت سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو نکاح ہے وہ بغیر مہر کے بھی درست ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں مہر مقرر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم طلاق دے سکتے ہو۔ اب دیکھیں طلاق تو تبھی ہوتی ہے نا کہ جب نکاح ہو چکا ہو، نکاح سے پہلے تو طلاق نہیں ہوتی ہے، تو پتہ چلا مہر مقرر نہ ہو تب بھی نکاح درست ہے، کیونکہ اگر نکاح درست نہ ہوتا تو طلاق کا اختیار دینے کا کوئی تک اور جواز نہیں بنتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار دے رہے ہیں تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مہر مقرر نہ بھی ہو تب بھی نکاح درست ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی آیت نص ہے، کیسی عورت کے بارے میں نص ہے؟ ایسی عورت کے بارے میں جس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے استبداد کا مطلب ہوتا ہے مستقل بذات ہونا خاوند کا طلاق کے بارے میں، اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی مل رہا ہے کہ نکاح مہر مقرر کیے بغیر بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ ظاہر اور نص کی ہم نے دو مثالیں پڑھ لی ہیں، چلتے ہیں تیسری مثال کی طرف۔ دیکھیں یہ جو تیسری مثال حضرت لے کر آئے ہیں، یہ تیسری مثال حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے قریبی محرم کا مالک بن جائے وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو شخص اپنے ذی رحم کا مالک بن گیا آزاد ہو جائے گا۔ حدیث میں بغیر غور و فکر کرنے سے ہی یہ والی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ خریدار کے لیے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر خریدار کے لیے ملکیت ثابت نہ ہوتی تو حدیث کے اندر یہ ملکہ کا لفظ استعمال نہ ہوتا کہ جو شخص مالک بن گیا، تو مالک تو تبھی بنے گا نا جب اس کے لیے ملکیت ثابت ہوگی۔ تو کلام کے ظاہر سے ہی بغیر غور و فکر کیے ہمیں یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قریبی رشتہ دار کو پرچیز کرنے سے پرچیزر کے اوپر اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور کلام کو لایا کس لیے گیا ہے؟ دیکھیں چلایا اس لیے گیا ہے، لایا اس لیے گیا ہے اس حدیث مبارک کو کہ کوئی شخص اپنے محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ جو مملوکہ بندہ ہے جس کا وہ مالک بنا ہے، محض خریدنے سے ہی آزادی واقع ہو جائے گی، چاہے اس نے خریدار نے آزاد کیا ہو یا آزاد نہ کیا ہو، چاہے آزادی کی نیت کی ہو یا آزادی کی نیت نہ کی ہو۔ تو یہ والا کلام اس معنی کو بیان کرنے کے اندر نص ہے۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی آیت نص ہے کس بارے میں؟ فی استحقاق الید کی قریبی شخص کے آزادی کے مستحق ہونے کے بارے میں، اور ظاہر ہے کس چیز کے بارے میں؟ خریدار کے لیے ملکیت کے ثبوت کے بارے میں کہ خریدار کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ تین مثالیں ہیں، تینوں مثالوں سے ظاہر اور نص کی مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کا حکم کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں سمجھیں گے۔